غاری میگا پروجیکٹ یہ جی بی کے حوالے سے حیاتی مسئلہ ہے۔ ہم اس اجتماع توسط سے حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بالفور اے ڈی پی میں دوبارہ شامل کیا جائے۔ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیانتداری کے ساتھ ایک ملی خدمت سمجھتے ہوئے اس کو بہترین انداز سے نمائیں گے اور کم وقت میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے فی الفور تعلیمی سلسلے کا آغاز کا سامان آپ فراہم کریں گے۔ دانش سکول کے لیے سب وزیر اعظم پاکستان اور جی بی میں جہاں بھی اس کے لیے جن لوگوں نے کوشش کیے ہیں اور تعاون کیے ہیں، بحیثیت نمبردار سلنگون میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ غاری میگا پروجیکٹ یہ جی بی کے حوالے سے حیاتی مسئلہ ہے۔ آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کو جو کینسل کیا گیا ہے، یہ جی بی کے عوام کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم اس اجتماع توسط سے حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بالفور اے ڈی پی میں دوبارہ شامل کیا جائے۔ ساتھ ساتھ جس طرح میں نے ابھی شروع میں بھی عرض کیا کہ اس درسگاہ کی تعمیر کے حوالے سے جن افراد کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے، ہمارے جناب ذوالفقار صاحب، الطاف صاحب، ان کو میں قریب سے جانتا ہوں، اور ہمارے تھورگو میں آپ جیسا بہتر جانتے ہیں، تھورگو اسکردو میں ٹیکنیکل کالج جس کے سنگ بنیاد رکھنے کا شرف بھی مجھے ملا تھا، اور اس کا جو ڈیوریشن تھا 3 سال کا، ماشاءاللہ سے ان کی دیانتداری کی وجہ سے وہ میگا پروجیکٹ جو ہے 1.5 سال کے اندر مکمل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بھی ان کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ ہم ان سے بھی بھرپور توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیانتداری کے ساتھ ایک ملی خدمت سمجھتے ہوئے اس کو بہترین انداز سے نمائیں گے اور کم وقت میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے فی الفور تعلیمی سلسلے کا آغاز کا سامان آپ فراہم کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جو مقام ہے، جنہوں نے یہ جو زمین دی ہے، جو اس تعمیراتی سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے یہ باقیات الصالحات ہیں۔ آنے والے جس نسلوں کی جتنی تربیت ہوتی جائے گی، ان سب میں اس میں آج جو جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، ان کا حصہ بھی ہمیشہ شامل رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، خدا بندہ ہمیں آئندہ بھی ایسی درسگاہوں کی بنیاد رکھنے کی توفیق دے بار الہ۔ خدا بندہ ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد، باہمی محبت و الفت کے ساتھ پورے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے بار الہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ، آپ نے یہاں پر میرا موقف جاننے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو دانش سکول کے لیے سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ انہوں نے جب پنجاب کے سی ایم تھے اس وقت یہ پروجیکٹ شروع کیا، اور اس کے ثمرات آج ضلع گانشے کی اس دور افتادہ علاقے تک پہنچے ہیں، تو ان کی بہت شکریہ۔ دوسرا، سلنگ کی جو عوام ہے، عمائدین ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے فری آف کاسٹ اتنی بڑا رقبہ دیا، اور انشاءاللہ اس سکول کی وجہ سے ہمارے اس علاقے میں خصوصاً اور عموماً پورے بلتستان میں انشاءاللہ تعلیم کی جو ثمرات پہنچیں گے۔ تو اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور جی بی میں جہاں بھی اس کے لیے جن لوگوں نے کوشش کیے ہیں اور تعاون کیے ہیں، بحیثیت نمبردار سلنگون میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فدا بھائی۔ علاقے کے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے گلگت بلتستان میں، اور خصوصاً گانشے میں۔ سلنگ کے مقام پر یہ دانش سکول آج افتتاح ہوا۔ یہ گانشے کے عوام کے لیے، گانشے کے مستقبل کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے
اچھا باقی رہا ہے سیلنگ کے اسٹوڈنٹ کے لیے، عوام کے لیے، باقی اسٹوڈنٹ کے لیے خصوصاً 15% کوٹا رکھا ہے دانش سکول میں، اور گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک کی ملازمت سیلنگ میں دینے کا وعدہ کیا ہے ڈی سی گانچھے نے، اور باقاعدہ اس کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بتائیے کہ اس اسکول کے لیے اتنا ہائپ کریٹ کیا گیا تھا، اس کی سنگ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم اس کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے آئیں گے، اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر وزیر اعظم نہیں آ سکے تو امیر مقام آئیں گے جو وزیر امور کشمیر ہیں۔ آج کوئی بھی سیاسی، کسی بڑی سیاسی شخصیت، کسی بڑی وزیر نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی، اس پر کیا کہتے ہیں جاتی ہے؟ بالکل، یہ ابھی جو کام شروع ہو گیا آپ کو پتہ ہے، انشاءاللہ کام آدھا کام ہونے کے بعد یا پروسیس میں انشاءاللہ آئیں گے، چیف سیکرٹری آئیں گے، ہو سکتے اچھا کیا نام ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان خود آئیں۔ ابھی روڈ کا بھی تھوڑا ایشو تھا آپ کو پتہ ہے، یہ سیلنگ ابھی میٹل نہیں ہوا ہے، پورا کچا ہے، ٹھیک ہے نہیں جی، اور اس لیے شاید امپاسبل ہو گیا ہوگا۔ چیف سیکرٹری کے لیے جو دوسرے بڑے، ایون ہم نے یہاں پہ ڈپٹی کمشنر تک کو نہیں دیکھا، نہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب آنا تھا، وہاں ایک میٹنگ تھا، اب پبلک کو 11 بجے ٹائم دیا ہوا تھا، ابھی 2 بجنے والا ہے، اس لیے وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، اور اسکردو سے ٹھیکیدار صاحب نے ایک شیخ صاحب کو لے کے آیا تھا، اس کو بھی دیر ہو رہا تھا، اس لیے ڈی سی صاحب نہیں پہنچ سکا، تو اسسٹنٹ کمشنر ڈاغونی نے بھی ساتھ تھے،